یہ جو صدقے کے بکرے پورے سال چلتے ہیں یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں، اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے، گناہ ہے الٹا۔ اسلام میں صدقے کے بکرے کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں ہے۔ صدقے کا جو فلسفہ ہے وہ غریب کی حاجت پوری کرنا ہے، وہ حاجت پیسوں سے پوری ہوتی ہے، بکرے سے نہیں ہوتی۔ اب 20,000 کا ایک بکرا آپ غریب کو لے کے دیں، وہ کہے گا بکرے کے بجائے مجھے 20,000 کیش دے دیتے، لیکن آپ بکرا ہی کاٹ کے دے رہے ہو، اس کا مطلب ہے آپ کا یہ نظریہ ہے کہ بکرا کٹنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحابی نے بکرا کاٹا ہو صدقے میں، کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحابی نے بکرا کاٹا ہو صدقے میں۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ مجھے وہ روایت نہیں ملی، اس لیے کہ حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ کہنے سے کیا ہوگا کہ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 10 لاکھ روایتیں یاد تھی، تو یہ مطلب ہوا کہ ہم نے تمام کی تمام روایتیں پڑھ لی ہے اور ہمیں کہیں نہیں ملی۔ تو ایسا نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے جہاں تک میری نظر پڑی ہے مجھے نظر نہیں آئی، تو اس میں سیفٹی بھی ہے کہ ہم نے کسی حدیث کا انکار نہیں کیا۔ دیکھیے، آئیے حدیث پاک سے ہم صدقے میں گوشت کا تذکرہ بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث سے پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس صدقے کا گوشت آیا۔ حدیث پاک میں لحم کا تذکرہ ہے، گوشت آیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کچھ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے اور تمہاری طرف سے مجھے ملنا یہ ہدیہ ہے۔ اب یہاں نکتے کی بات یہ ہے کہ گوشت لحم کا لفظ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں تو بکرے ہی ذبح زیادہ ہوتے تھے یا اونٹ ہوتے تھے، تو یہ جو تصور، یہ کہنا کہ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، یہ بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث کے خلاف اپنا موقف پیش کرنا ہوا۔ مزید یہ کہ حدیث پاک میں اس کا بھی تو تذکرہ ہے کہ سلام کو بڑھاؤ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ تو کھانا کھلانا یہاں پیسوں کا تذکرہ تو نہیں ہے، کھانا کھلانے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ تصور ہی غلط ہے، ضرورت پیسوں کی ہے تو آپ پیسے دے دیجئے، اس کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پیسے دیں گے تو ان کی ضروریات یہ پورا کر سکیں گے، لیکن اس کے بدلے میں یوں نہ کہا جائے کہ گوشت دینا، بکرا ذبح کر کے دینا یہ غلط ہے۔ یہ کہنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ اگر یہی نظریہ ہوتا تو آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو قربانی کے وقت ان کے پاس گوشت تو کہیں سے بھی مل جاتا ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا آپ یہ فتویٰ دیں گے کہ نہیں چونکہ ضرورت پیسوں کی ہے اس لیے آپ بقرہ عید میں قربانی نہ کرے بلکہ اس کے پیسے دے دیجئے؟ یہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے کھا جائے گا تو بھئی راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں۔ تو راشن دینا یہ بھی تو طعام کا انتظام ہوا نا۔ تو راشن میں جس طرح چاول آ جاتا ہے، آٹا آ جاتا ہے، اس میں گوشت بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ نظریہ، یہ تصور آپ کو کہاں سے ملا کہ اس طرح بکرا ذبح کر کے دینا یہ بدعت ہے؟ یہ بڑی غلط بات ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ صدقہ سے بلائیں دور ہوتی ہے، اس پر کثیر روایات موجود ہے۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، کثیر روایات موجود ہے۔ اور اس زمانے میں جانور یہ ایسٹ ہوتے تھے، تو جن کے پاس جانور ہوتے ہیں، بکرے ہوتے، اونٹ ہوتے، وہ اگر اس میں سے صدقہ کرتے تو ان کے لیے دفع بلا کا وہ ذریعہ بنتا۔ تو جب ایسا واضح ہے تو آپ ہوتے کون ہیں اس طرح کہنے والے کہ نہیں بکرا دینے سے بلائیں نہیں ٹلتی؟ اس کا مطلب ہے آپ کا یہ نظریہ ہے کہ بکرا کٹنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ جبکہ مطلقاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہے فرما دیا، تو اس پر ریسٹرکشن کرنے والے آپ کون ہوتے ہو؟ اگر یہی بات ہے تو آپ کو سب سے پہلے ثابت کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسے دیے جاتے تھے۔ پھر مزید اس میں جہالت پہ جہالت، وہ یہ کہ یہ کہنا، یہ بات یاد رکھو، جانور کاٹنا صرف بقرعید میں اور عقیقے میں اور مینا میں جو دم واجب ہوتا ہے اس میں عبادت ہے، اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے۔ اس طرح کا تصور دینا یہ بھی حدیث پاک کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے کہ حدیث پاک میں واضح طور سے موجود ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مرتبہ بقرہ ذبح کیا اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ تو وہاں کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ بقرہ عید کا ہی موقع تھا یا عقیقے کا ہی موقع تھا؟
या फिर मीना का ही मौका था, हदीस पाक में दिखा दीजिए। आप कौन होते हो अपनी तरफ से इस तरह की लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस बांधने वाले? ये आलिम की शान नहीं है, बल्कि इस तरह करने से खुद आप अपनी जहालत का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस तरह बकवास करने वाले लोगों से कौम की हिफाजत फरमाए। आमीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें